الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے دین کے نسبت سے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بارگاہ خداوند مزید کرم یہ فرمایا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں کہ جن کی تعریف اگر سارے انسان اور جنات مل کر کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں سب کی روشنائی بنا دی جائے اور جتنے شجر یعنی درخت ہیں سب کے لکڑیوں کی قلم بنا دی جائے اور ان کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے اور سارے انسان اور جنات کو کاتب کی حیثیت سے یعنی لکھنے والے کی حیثیت سے بیٹھا دیا جائے تو سمندر خشک ہو سکتا ہے اور درخت جس کی قلم بنائی گئی تھی وہ ختم ہو سکتے ہیں، پتے جن کے کاغذ بنائے گئے وہ ختم ہو سکتے ہیں، جنات اور انسان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ایسے نبی کی امت ہم ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا یعنی بھیجا، اور ان میں سے اکثر انبیاء کرام جو سروں پر نبوت کا تاج ہوا کرتا تھا پھر بھی اس نبی کا امتی بننے کی خواہش کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو،
اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے ایسے نبی کا امتی بنایا۔ آئیے اس نبی کی شایان شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مدینہ المنورہ میں آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلی سے تشریف لے جا رہے تھے۔ گلی کے سامنے چوک تھا، اس چوک پر کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کا پتہ خود فرماتے ہیں کہ وہ یہودی جو چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہودی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ آقا علیہ السلام سنے نہیں، چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ان کے کان تک یہ آواز پہنچی کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں یہ یہودی کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیا۔ وہ دوڑتے آئے، برداشت نہ کر سکے اور ایک تماچا کھینچ کر اس کے رخسار پہ لگا دیے۔ ایسا زوردار ہاتھ مارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے منہ سے فوراً خون آ گیا، اس یہودی کے منہ سے فوراً خون آ گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ بھاگتا ہوا چلاتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر فاروق نے مارا ہے، میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس یہودی کے اوپر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے خون گر رہا ہے، اس کے منہ سے خون جاری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائی اور کہا کہ اے بلال، فوراً جاؤ حضرت عمر کو بلا کے لے کر آؤ، فوراً جاؤ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ سارے صحابہ اکرام کا جمع غفیر لگا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ضربت یا عمر، ضربت یا عمر، اے عمر تم نے اس کو مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اس کو مارا، لیکن اگر جو اس نے کہا تھا دوبارہ اگر بولے تو دوسرے گال پہ بھی تھپڑ رسید کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی کیا بات تھی، کیا تم نے کہا تھا؟ اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے کہا تھا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا استعمال کیے تھے، کون سا لفظ استعمال کیے تھے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہا تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، ان کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کا مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر، تم نے مارا ہے۔
تم بھی غلطی کی معافی مانگو، یہ بھی غلطی کی معافی مانگے اور معانقہ کر لو، تم بھی معاف کر دو، یہ بھی معاف کر دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، قرآن میں اللہ فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پاک کہتے ہیں میری اطاعت کر لو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا اور اپنی غلطی سے معافی مانگے۔ اس یہودی نے بھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بیٹھا دیا، سارے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو اس جگہ پر بیٹھانے کے بعد خطاب شروع کر دیتے ہیں۔ خطاب مطلب وعظ کرنے لگتے، تقریر کرنے لگتے، اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کیسی ہوگی، کتنی نورانیت ہوگی اس کے اندر، کہ جب لفظ ہمارے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتے تھے، وہ وعظ کیسا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو بیٹھاتے ہیں اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر کے اور مجھ تک اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ پاک نے آدم کو بھیجا تو صفی اللہ بنا دیا، نوح علیہ السلام کو بھیجا تو نجی اللہ بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو خلیل اللہ بنا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا تو جبیح اللہ بنا دیا، اور شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو خطیب اللہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس یہودی کو بھی سنا کے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک بھیجے تو اس کو کلیم اللہ بنا دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اللہ پاک بھیجے تو روح اللہ بنا دیے۔ اور میں معراج پہ گیا تھا، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے آدم کو صفی اللہ بنایا اور نوح کو نجی اللہ بنایا اور ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، شعیب کو خطیب اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، لیکن مجھے کیا آپ بنائیں گے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے آدم سے لے کر کے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو میں ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ اے میرے پیارے محبوب، میں آپ کو حبیب اللہ بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ میں آپ کو حبیب اللہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، آپ نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا اور مجھے حبیب اللہ بنایا، ان لوگوں میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ صفی اللہ اور وہ خلیل اللہ، نجی اللہ، ذبیح اللہ، وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ کو حبیب اللہ بنایا ہوں۔ اس لیے بنایا حبیب اللہ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا بڑا اونچا مقام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے اس یہودی کو اپنے بغل میں بیٹھائے ہوئے اور کہا یہی بس نہیں، میں معراج پہ گیا تھا، کل قیامت کے دن جب میدان حشر برپا ہوگا، قائم کیا جائے گا، اللہ کا عدل انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اور اللہ پاک کہے کہ اللہ اے میرے محبوب آپ فکر مت کریں، آپ کو میں نے حبیب اللہ بنایا، آپ فکر مت کریں، آپ کو ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک مجھے پیدا کر رہے تھے تو مجھے جنت کی چیزوں سے پیدا کیے، جنت کی چیزوں سے مجھے پیدا کیے،
ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پہ حکومت کی، جناتوں پہ حکومت کی، درندوں پر حکومت کی، پرندوں پر حکومت کی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج اور چاند پر بھی حکومت کی۔ انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج کو نکال دیا، انگلی سے اشارے کیے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایسی شان والا ہمارا نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے، تقریر فرما رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا ہے معاملہ، تھوڑی سی جھلک دکھلائی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، لیکن میں اور میری امت یعنی میری امتوں کا حال دیکھ لو، تب بھی ان کی نورانیت میں تم کو جگمگاتا ہوا نور نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے بلال کو دیکھو، میرے بلال کو دیکھو، مجمع میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، بولے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا، جس اونٹنی پر میں بیٹھوں گا اس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ دوبارہ فرمانے لگے حضرت ابو بکر کو دیکھ لو، حضرت ابو بکر کو دیکھ لو، جب جنت کی طرف سارے لوگ جائیں گے، حضرت ابو بکر صدیق جائیں گے، ان کے لیے 8 جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے گی، اے ابو بکر تو میری طرف سے اندر انٹری کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے اور کہہ رہے کہ حضرت عمر کو دیکھ لو، میں معراج پہ گیا تھا اور میں نے جنتوں کو دیکھا، اور جنت میں اللہ پاک ایک محل بنائے تھے جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوئی تھی، ہیرے کی اس کی اینٹیں تھی، میں اس جنت کے اندر جانا چاہا، مجھے فرشتوں نے روک دیا، بولا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے نہیں بنایا، یہ حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ نے بنا کے تیار کیا ہے۔ بولے یہ میرے امت کا مرتبہ ہے تو میرا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آگے ارشاد فرما رہے حضرت عثمان کو دیکھ لو، حضرت عثمان کو دیکھ لو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہر نبی کو اللہ نے ایک مددگار دیا، لیکن مجھے اللہ پاک نے مددگار حضرت عثمان غنی کو دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لو، حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لو، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جنت کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن جنت حضرت سلمان فارسی کو مانگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو دیکھ لو، میرے داماد ہیں ان کو دیکھ لو، اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں جب میرا محل تیار کرے گا، میرے محل کے بغل میں حضرت علی کا محل بنائے گا۔ بولے یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے، چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے کو گھس جاؤ، میرے نواسے امام حسن اور حسین کو دیکھ لو، لوگ جنت میں جوق در جوق جائیں گے اور سارے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے میرے امام حسن اور حسین۔ اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ بہت پیاری امت ہے، اے میرے محبوب تم مجھے بہت پیارے ہو تو میں نے تم کو امت بھی بہت پیاری دی ہے۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، اللہ پاک کو جب اس امت کو دینا ہوا اپنے محبوب کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو امت دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو امت دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت دیے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے سب کو امت دی۔ لیکن ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس امت کو دینے کا وقت آیا، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب تم بہت محبوب ہو، تمہاری امت بھی بہت محبوب ہے، میں ایسی امت آپ کو عطا کروں گا جو میرے لیے سب سے عظیم ہو، سب سے عزیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ پاک
آپ نے سارے نبیوں کو امت عطا فرمایا، سب کے نام رکھے، لیکن مجھے جو آپ امت دیں گے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اللہ پاک نے کہا کہ میرا نام تو بہت سارا ہے، لیکن میرے ناموں میں مجھے سب سے زیادہ 2 نام پسند ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور وہ 2 نام جو میرا میں آپ کی امت کو عطا کر دوں گا۔ قرآن میں اللہ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ اللہ کا ایک نام سلام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب میرا نام سلام ہے۔ عربی پڑھنے والے اس کو جانیں گے، اس سلام سے جو کلام نکلتا ہے وہ مسلمان نکلتا ہے۔ عربی پڑھنے والے سمجھیں گے اللہ نے سلام سے مسلمان نکال کے نام دیا۔ پہلا نام اللہ کا سلام، اللہ پاک کہتے ہیں یہ میرا نام مجھے بہت پسند ہے، اے میرے محبوب تیری امتوں کو میں اس نام کو دے دیتا ہوں کیونکہ تیری امت بھی مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرا نام اللہ پاک کا الملک القدوس السلام المؤمن، مؤمن اللہ کا نام ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ دوسرا نام بھی مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور یہ دوسرا نام بھی تیری امت کو عطا کرتا ہوں، تیری امت کو مومنین کا لقب دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اس امت کو مسلمان اور مومنین سے خطاب فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت۔ اس امت کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، لیکن آج امت کا کیا عالمیہ ہے؟ نمازوں سے کوسوں دور ہے، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف سنتے ہیں، کانوں تک آوازیں ٹکراتی ہیں، لیکن مسجد میں پہنچنے کی اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکو سمجھتے نا، بہت بڑا لٹیرا تھا، اس کی اتنی بڑی گینگ تھی کہ کبھی مشرق میں جائے، کبھی مغرب میں جائے، کبھی شمال میں جائے، کبھی جنوب میں جائے، اور جس کی سمت وہ نکل پڑے سارے لوگ تھرا جاتے تھے، کاٹنا، مارنا، دھاڑنا، لوٹنا سب اس کے اختیار میں تھا، اس کے نام سے کوسوں دور تک تھراتے تھے۔ اس کا نام فضیل تھا، اس ڈاکو کا نام، جو ڈاکو کا سردار تھا اس کا فضیل نام تھا۔ اس کا کام تھا لوگوں کو قتل کرنے کا، لوگوں کے مال کو لوٹنے کا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لینے کا، لوگوں کے فیکٹریوں کو لوٹ لینے کا۔ اتنا مال اکٹھا کر لیا اور اتنا بڑا اپنا حویلی، اپنا رہنے کے لیے مکان اتنا خوبصورت بنوایا، اور اس کے اندر ایک جگہ ایسی بنوائی تھی جہاں پر روز شام کے وقت 2-3 لیڈیزیں آتی تھی جو ناچتی تھی، گاتی تھی، اور سارے لوگ بیٹھ کر کے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر کے بیٹھے رہتے تھے اور پوری رات کو رنگین بناتے تھے۔ ہوا کہ ایک رات کا واقعہ، لیڈیز اس جگہ پہ ہے، ناچ رہی، ناچنے والی بھی ہے، گانے والی بھی ہے، سارے لوگ جمع ہیں، ان کے جتنے کاری کرتا تھے سب جمع ہیں، سب کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی نے قرآن کی تلاوت کیا، اور قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کی کہ ایک آیت ایسی ٹکرائی جو فضیل کے کان میں اس کی زندگی بدل دی۔ قرآن کی آیت 37ویں پارہ میں ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے بندو کب سدھرو گے، اے میرے بندو کب سدھرو گے؟ تمہارے بال سفید ہو گئے، منہ سے دانت جھڑ گئے، پیٹ میں آت نہیں ہے، کھانے کو ہضم نہیں کر سکتے، پیر میں طاقت نہیں، بازو میں قوت نہیں، کب سدھرو گے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے میرے بندے اور بندیوں کب سدھرو گے؟ اس
قرآن کی آیت فضیل کے کان میں جب ٹکرائی تو ہاتھ میں شراب کا جام لیے تھے، انہوں نے پھینک دیے اور بولے میرے محل کو خالی کر دو۔ ناچنے والی کو بولے کہ تم چلی جا، گانے والی کو بولے تم چلی جا، جتنے لوگ کاری کرتا تھے سب کو بولے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں آج سچی توبہ کرنے والا ہوں۔ کیا کرنے والا ہوں؟ آج میں سچی توبہ کرنے والا ہوں۔ قرآن کی آیت میرے کان میں ابھی ٹکرائی ہے، اس میں اللہ کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے میرے بندے تم کب سدھرو گے؟ اللہ پاک میں اب سدھرنے کے لیے تیار ہو گیا، اب سارے برائیوں سے میں گریز کرتا ہوں۔ آج سے میں کوئی برائی نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، کسی کو میں تکلیف نہیں دوں گا، کسی کو میں قتل نہیں کروں گا۔ اللہ پاک میں تیرا بندہ، میں واپس لوٹ کر تیرے در پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت فضیل جو تھے، فضیل جو ڈاکو تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا بھائی تم لوگ آزاد ہو، جا سکتے ہو، اگر تم لوگ آنا چاہتے ہو تو توبہ کر لو، ورنہ تم لوگ آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ جب ہمارا گینگسٹر جو تھا، ہمارا سردار جو ہے، وہ سچی توبہ کر کے جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو ہم لوگ بھی توبہ کریں گے۔ سارے لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت فضیل بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ فضیل جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، جب توبہ ان لوگوں نے کی تو فضیل کہنے لگا بھائی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو۔ فضیل نے بھی پڑھا، ان کے ساتھیوں نے بھی پڑھا۔ اس کے بعد یہ گاؤں کڑیا دیہات قصبہ بستی شہر میں سب جگہ جا کے اعلان کیا بھائی جس کا مال فضیل نے لوٹا ہے یا ان کے آدمیوں نے لوٹا ہے یا جس کا قبضہ زمین پہ قبضہ ناحق کیا ہے یا باغوں پہ ناحق قبضہ کیا ہے یا کسی کے گھر پر ناحق قبضہ کیا ہے، وہ آدمی آ جائے، میرے پاس سونے کے بہت سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کاغذات بہت سارے ہیں زمین زیزات کے، وہ آ جائے اور اپنا حصہ لے کر چلا جائے۔ فضیل دنیا میں دے سکتا ہے لیکن آخرت میں قیامت کے دن کیا ادا کرے گا؟ اپنے نبی کے سامنے کون سا سے چہرہ لے کے جائے گا؟ آج دنیا کے اندر ہم دوسرے کے مال کو دبا لیتے ہیں، یتیموں کے مال کو ہم کھاتے مزے لے کر پڑوسیوں کے حق نہیں ادا کرتے۔ وہ ڈاکو تھا جس کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری تھی، چوری اور لٹیری گیری میں گزری تھی، وہ سچی توبہ کر لیا۔ اس کے کان تک جب یہ آیت پہنچی ہے الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ میرے بندوں کب سدھرو گے؟ اللہ پاک کہتا ہے اے میرے بندوں پوری آخری سانس جب تک تمہاری چلتی ہے نا، اس وقت تک تم میرے سامنے لوٹ کر چلے آؤ گے۔ تمہارے دلوں پر حکومت کرنے والا میں ہوں، تمہاری سوچ پہ حکومت کرنے والا میں ہوں، تمہارے دلوں پر میں تمہاری بھیدوں تمہارے نیتوں پر حکومت کرنے والا میں ہوں، کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ کہتا ہے میں عرش والا ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں عرش والا ہوں، میں مہربان ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک کہتا ہے میں تیری بگڑی کو بنانے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک کہتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں عرش والا ہوں، میں کرسی والا ہوں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے قرآن میں تیسرے پارے میں فرمایا، اور اللہ کہتا ہے میں عرش والا ہوں، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے یا اللہ کی کرسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ جیسے انگلی میں انگوٹھی جاتی ہے اتنی چھوٹی اس کے سامنے معلوم ہوگی۔ تو بتاؤ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ کے عرش کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھا جائے چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح لگے گا، تو بتاؤ اس عرش پر بیٹھنے والا جلوہ افروز ہونے والا اور اس کرسی پر بیٹھنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میری پکڑ بڑی زبردست ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ فضیل جو تھا جب اعلان کر دیا تو پہلے تو لوگ گھبراتے تھے،
کہیں کچھ اس کی سازش نہ ہو. لیکن یہ جب بار بار رو رو کے اعلان کرتا تھا، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر آ گیا، اس کے دل کے اندر تقوی آ گیا تھا. یہ جب اعلان کر رہا تھا لوگوں نے سمجھا سچ کہہ رہا ہے. درجنوں ذوق در ذوق آدمی آتے رہے اور اس کے محل کے سامنے کھڑے رہے. یہ سارے کاغذات کو باہر رکھ دیا، سونے ہیرے جواہرات کو باہر رکھ دیا اور کہا پیسے کو سارے باہر رکھ دیا. بولا جو جس کا حق ہے وہ لے اور چلا جائے. میرا محترم بزرگ دوستو، فضیل نے جب اعلان کیا تو لائن لگی رہی. لوگ آتے رہے، لیتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، لیتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ مال پورا ختم ہو گیا. مال پورا ختم ہو گیا تو حضرت فضیل جو تھے، فضیل ڈاکوؤں کا سردار جو تھا، وہ دیکھ رہا باہر کی طرف کہ ابھی کوئی آدمی بچا تو نہیں ہے. جب اس کی نظر جاتی ہے تو دیکھتا ہے سارے آدمی ختم. اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ میرا مال بھی ختم ہو گیا، آدمی بھی ختم ہو گئے. اب میرا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑے قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی، سلام پھیرے تو ایک یہودی آ کے پہنچا. یہودیوں کا عالم آ کے پہنچا، بولا فضیل میرا حق باقی ہے. کیا بولا؟ فضیل میرا حق باقی ہے. اس فضیل نے کہا، ڈاکو کے سردار نے کہا بھائی کیا تمہارا حق باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو لکھ کر کے دے دو. ہم لوگ میرے ساتھی جتنے ہیں سب محنت مزدوری کر کے کمائیں گے اور تمہارے حق کو ادا کر دیں گے. اور باقی کیا تمہارا حق ہے وہ تو بتاؤ. اس نے کہا، وہ یہودیوں کا عالم جو آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ فضیل تم کو معلوم ہے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے باغ کے اندر آیا کرتے تھے اور میرے باغ میں پہنچتے تھے نا، اس وقت وہ میرے باغوں کے اندر جو درخت رہتے تھے اس کے اوپر جو پھل آتے تھے، جو پسند رہتا تھا تم لوگ توڑ توڑ کے کھاتے تھے. کبھی جوس بنا کر کے وہی پیتے تھے اور تو کرسی لگا کے بیٹھا کرتا تھا. میں ایک طرف بیٹھا رہتا تھا، مجھے دیکھ دیکھ کر تو ہنستا تھا. میں ڈرتا تھا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو مجھے مار ڈالے گا. میں کچھ بولتا نہیں تھا. تم لوگ جب بھی آتے تھے میرے باغوں سے پھل توڑ کے تازے تازے پھل کھاتے تھے اور مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، مجھے اس کا حق چاہیے. اس نے کہا ہاں بھائی مجھے یاد ہے تیرے باغ میں جاتا تھا، چل لکھ کے دے دے، ہم لوگ محنت اور مزدوری کریں گے، دوستوں کو اپنے لے کر کریں گے اور اس سے کما کر کے خون پسینے کی کمائی سے تیرے ایک ایک قرض کو ہم اتار دیں گے. اس نے کہا نہیں. یہودیوں کا عالم بولنے لگا نہیں، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو 10 قدم آگے اٹھا کے لے کے جانا ہے. اگر تم لے کے جاؤ گے تو میں تجھے معاف کروں گا، ورنہ میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں. تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری شکایت کروں گا کہ آپ کا امتی یہ تھا اور میرا حق ادا نہیں کیا. اس نے کہا نہیں بھائی میرے نبی سے شکایت مت کرنا. کہنے لگا فضیل یہ تو ناممکن ہے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ 10 قدم دور لے کے جا کے کرنا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکایت کی دھمکی دینے لگا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے فوڑے، بولا چلو. 12 گھنٹہ گزر گئے. لوگ پتھر کو توڑتے، پتھر کی چٹانوں کو توڑتے اور اٹھا کے لے کے جا کے 10 قدم دور رکھتے. 24 گھنٹے گزر گئے. 48 گھنٹے جب گزر گئے، صرف پانی پی پی کر ان لوگوں نے پہاڑ کو توڑا اور پتھر کو اٹھا کے دور لے کے گئے. 48 گھنٹے جب ہو گئے تو فضیل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں سچی توبہ کر لیا ہوں، اللہ پاک مجھ سے نہیں ہوتا. اور یہ یہودی کہتا ہے یہ پہاڑ کو 10 قدم دور لے کے جا کے کرنے کے لیے یہ تو ناممکن ہے. اللہ پاک 48 گھنٹے ہو گئے، میں توبہ کیا، میں سچے دل سے توبہ کیا ہوں اور میں آپ کا بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ پاک مجھ سے اور آزمائش مت لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اتنے میں بادل کالے چھائے اور اتنی زوردار ہوا چلی، دھواں اٹھا. کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، صاف صاف ہوا، موسم جب دکھنے لگا، سامنے پہلے بتا رہے تھے جب ہوا چل رہی تھی سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا آدمی، اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس طرح سے کالی آدھی کی طرح تھا. لیکن جب آدھی ختم ہوئی کچھ دیر کے بعد تو پتا چلا کہ یہ پہاڑ جو تھا یہ 10 قدم دور اٹھ کے چلا گیا. وہ فضیل
خوشی کے مارے بھاگتا ہوا اس یہودی کے گھر کی طرف جانے لگا اور کہنے لگا بھائی میرا رب جو ہے بہت کریم ہے، میرا رب جو بہت ہے، بہت عزیز ہے، وہ تیرا پہاڑ جا کے دیکھ لے۔ 10 قدم اللہ پاک نے اٹھا کر کے آگے کر دیا۔ اس یہودی نے کہا بھائی ابھی تجھے ایک کام اور کرنا ہے۔ بولے بھائی اب تو معاف کر دے اللہ کے واسطے، اب کیا کروانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کروانا ہے، تجھے میرے گھر پہ اکیلے آنا ہے، اپنے دوستوں کو مت لا، اپنے ساتھیوں کو مت لے کر آ، تو میرے گھر پر اکیلا۔ فضیل نے کہا ٹھیک ہے۔ فضیل ڈاکوؤں کا سردار جو تھا اس کے گھر پہ گئے اور اس یہودی عالم نے کہا دیکھ سامنے ایک گٹھری باندھ کے رکھا ہوا ہے، اس میں سونا ہے، اور اس کو اٹھا کے لا میرے سامنے رکھ اور اس کو گنتی کر۔ اس نے کہا بھائی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں سچے دل سے توبہ کر لیا، مجھے سونا چاندی کی لالچ مت دے۔ اس یہودیوں کا عالم کہنے لگا میں تیرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اٹھا کے لے کر آ میرے سامنے رکھ، اس کی گاٹ کھول اور وہ دیکھ گن، اس کو گن کتنی سونے چاندی کی اس کے اندر اشرفیاں ہیں۔ کہنے لگا اگر تو نہیں کرے گا تو میں قیامت کے دن تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کر دوں گا۔ پھر دھمکی دیا، اس نے شکایت کی۔ وہ فضیل اٹھتے ہیں اور اس گٹھری کو اٹھا کے لاتے ہیں، سامنے کھولتے ہیں، جب اس کی گاٹ تو اس میں سونے کے ڈالر۔ وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا بس کر بھائی بس کر، اب اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے۔ اس فضیل نے کہا بھائی کیوں ہاتھ آگے بڑھا دوں؟ وہ بولا میں بس تیرے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بولا بھائی، فضیل کہنے لگا میں تو گنہگار ہوں، 2 دن پہلے اللہ کے سامنے توبہ کیا ہوں، میرے ہاتھوں نے معلوم نہیں کتنے لوگوں کے قتل کیے ہیں، میرے ہاتھوں تو معلوم نہیں کتنے بے معصوموں کے خون سے ہاتھ میرے لگے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تم کسی عالم کو پکڑ لو، کسی مفتی کو پکڑ لو، کسی حفاظ کرام کو پکڑ لو، کسی ائمہ کو پکڑ لو، اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تیرا ہاتھ دے، میں تیرے ہاتھ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تو نہیں دے گا تو قیامت کے دن تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ فضیل اپنے ہاتھ کو کانپتا ہوا ہاتھ کو آگے بڑھائے، بولے ٹھیک ہے میرے نبی سے شکایت مت کرنا، لے میرا ہاتھ لے۔ اتنے میں وہ ہاتھ جب بڑھاتے ہیں تو وہ یہودیوں کا عالم جو تھا اس کے ہاتھ پر رکھ کر کے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیل کہنے لگا اب تو میں جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں جا سکتے ہو، ابھی نہیں جا سکتے ہو۔ یہودیوں کے عالم نے کہا کہ ابھی نہیں جا سکتے، میں نے کلمہ پڑھا، لیکن پوچھنا مجھ سے میں نے کیوں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا؟ مجھے معلوم تھا تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو گینگسٹر تھا، تیرے پاس تو جس راستے سے گزرتا تھا لوگ تھرا جاتے تھے، تو ناحق لوگوں کا قتل کرتا تھا، لوگوں کے مالوں کو چوری کے لوٹتا تھا اور گھروں کے اندر ڈاکے ڈالتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تو بہت بڑا، بہت اللہ کا نافرمان بندہ ہے، لیکن پھر بھی تیرے ہاتھ پہ میں نے ایمان قبول کیوں کیا؟ اس فضیل نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو کہا پوچھنا مجھ سے، کہا بتا دیجئے۔ کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا، ہم سب کے نبی جو ہیں، یہودیوں کے نبی جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے کتاب دی، اس کتاب کو توریت کہتے ہیں۔ اس نے عالم نے کہا میں عالم ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں، میں توریت کا عالم ہوں۔ اس توریت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا جھوٹا مکار بدمعاش نہیں کوئی۔ وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، جن کا محمد نام ہوگا، جن کا احمد نام ہوگا۔ وہ نبی آئیں گے، اس کی امت اگر سچے دل سے توبہ کر لیتی ہے، وہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ دے تو وہ زمین کو اللہ پاک سونے کی بنا دے۔ میں نے پہاڑ کی طرف تم کو بولا ہٹانے کے لیے 10 قدم دور، تم نے گئے اور اللہ پاک نے 10 قدم آگے بڑھا دیا، اور جو میں ڈھیلا ابھی اٹھا کے تم گٹھری لے کر میرے سامنے آئے تھے، اس کے اندر میں نے کنکر اور پتھر کو باندھ کے رکھا تھا، میں نے دیکھ لیا۔ اس کنکر اور پتھر کو جب میرے سامنے تم لا کر کے کھولتے ہو تو وہ سونے کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں اتنی وقت اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا تیرے جیسا محبوب بندہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سے میں نے تیرے ہاتھوں پہ ایمان قبول کیا. اس نے قرآن کی صرف ایک آیت سنی. اللہ اس آیت کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندو کب سدھرو گے؟ وقت نہیں آیا. کب سدھرو گے؟ بال سفید ہو گئے ہیں، دادا بن چکے ہو، نانا بن چکے ہو، کسی کے شوہر بن چکے ہو، منہ کے اندر دانت نہیں ہے جھڑ گئے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، پیروں کے اندر طاقت نہیں ہے، بازوؤں میں وہ قوت ختم ہو گئی. کب سدھرو گے میرے بندو؟ اللہ کھلا اعلان کر رہا ہے آ جاؤ میری طرف، اپنے دل کو جھکا لو میری طرف، میں ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک ہم سب لوگوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہ پڑھے سنت پڑھے.